جو آپ نے تنقید کی چیف جسٹس صاحب کی، وہ آپ نے، مجھے لگ رہا ہے آپ نے جیسے فرمایا کہ انہوں نے کہا سلام دعا کی، آپ بتائیں کیا حال ہے، چائے شائے پئیں، تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ذرا زیادتی ہے. لیکن پرائم منسٹر نے تو کہا عدلیہ کا دورہ میں آ رہا ہے جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا. جی شعیب شاہین صاحب. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ریاستی دہشت گردی ہوئی 9 تاریخ کو. رینجرز کے 80-90 بندے ججز کے گیٹ سے داخل ہوتے ہیں. وہاں عملے کو، جو جوڈیشری کا عملہ ہے، اس کے کمرے کے شیشے توڑتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں. کوئی وارنٹ آف ارسٹ نہیں دکھاتے، ساری ویڈیوز موجود ہیں. وہ گھسیٹتے ہوئے، میں آپ کو انٹرپٹ کر سکتی ہوں آدھا سیکنڈ کے لیے؟ آج جسٹس گل حسن صاحب نے کہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا کے لے گئے، فوٹیج چوری ہو گیا ہے، اور بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ان کو پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کیا، کاٹی ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے. دیکھیں، جو گرفتار کرنے والے، جو گرفتاری نہیں، کڈنیپ کرنے والے لوگ ہیں، گرفتاری تو ہوتی ہے کہ نیب کا کوئی عملہ موجود ہو نا، ان کو فورس چاہیے. اور سیکٹری انٹیریئر 9 تاریخ کو جب جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس پیش ہوا، نیب نے کہا جی ہم نے 8 تاریخ کو یہ ایگزیکیوشن آف دس وارنٹ آف ارسٹ بھیج دیا تھا سیکٹری انٹیریئر کو، وہ کرائیں. رینجر تو انڈر دی کنٹرول آف سیکٹری انٹیریئر ہے نا. ہوا کیا، سیکٹری انٹیریئر صاحب کہتے ہیں جی میرے تک تو پہنچا ہی نہیں، میرے تو نالج میں نہیں ہے. تو کس کی اجازت سے رینجرز نے گرفتار کیا وہاں سے، یا کڈنیپ کیا، واٹس ایور میں بھی؟ تو وہ کون ہے جو ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا کے لے گئے ہیں؟ یعنی یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے کہ جب ایک شخص کورٹ میں سرنڈر کرتا ہے، اسی کیس میں وہ ضمانت لینے آئے ہوئے ہیں، اسی کیس میں پٹیشن فائل ہو چکی ہے، وہ وہاں بائیو میٹرک ویریفیکیشن کرا رہے ہیں. القادر ٹرسٹ کی اس دن فائل ہو چکی تھی صبح کے ٹائم. اچھا. اور وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہے ایک لحاظ سے. ہی ہیز سرنڈر ہمسیلف بیفور دی کورٹ آف لا. پروسیجر ہو رہا ہے. دوسرے کئی کیسز میں بھی جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس انہوں نے پیش ہونا تھا، دوسرے کیسز بھی تھے جو کہ آج لگے ہوئے تھے. وہاں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، وکیلوں کو ڈنڈے مارتے ہیں. عمران خان کو سر پہ ڈنڈا مارا ہے، ہی واز انجرڈ، اس نے کل سپریم کورٹ میں بتایا، آج بھی بتایا. اور اس کے بعد اس کو جس طرح گھسیٹتے ہوئے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. کیا ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں؟ کیا جسٹس سسٹم کا جنازہ ہم نے نہیں نکال دیا؟ پھر سپریم کورٹ نے کل کیا کہا؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہاں چیف جسٹس رہے ہیں 4-5 سال. ہی نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہی واز آلسو پارٹ آف دی بینچ. جس کے اوپر اعتراض تھا نا جی، اس کا تو بہت اچھا فیصلہ تھا وہ الیکشن والے ایشو پہ. اس نے سب سے زیادہ احتجاج کیا کہ آپ اس طرز عمل کو آپ کیا کہتے ہو کہ یہاں کوئی جنگل کا قانون ہے؟ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ کیا مارشل لا لگ چکا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو چکے ہیں. دس از دی وے. ڈیسپریٹلی آپ نے ہر حال میں ایک بندے کو گرفتار کرنا ہے، اور دس از دی وے ہاؤ یو آر بہیونگ. دیکھیں، میں کہتا ہوں جو کچھ ہوا مجھے یہ بتا. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بھی تو کافی سختی سے کہا تھا کہ آپ ذمہ دار ہیں اپنی پارٹی کے بیہیویئر پہ. جب بہت ساری باتیں کہی، جب عمران خان صاحب نے آپ کو کلیریفائی کیا، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، 3 دن سے میں بند ہوں، موبائل میرے پاس نہیں ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا. یہ ان میں سے کوئی ایک لفظ مجھے بتانے کو تیار نہیں ہے. میں آج آپ کے پاس آ گیا ہوں، مجھے کیا پتا کیا ہوا. ایک بات سنیں، جب یہ طرز عمل ریاستی اداروں کا یا ریاستی اداروں کی دہشت گردی پبلک میں پہنچے گی، مجھے بتائیں اس کا کیا ری ایکشن آئے گا؟ ایک عام آدمی کیا ری ایکٹ کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ انصاف نہیں مل سکتا. اس کا مطلب ہے کہ رول آف لا ہمارے ملک میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 2 مہینے سے جس طرح سپریم کورٹ کی تضحیک کی گئی، جس طرح سپریم کورٹ کو سکینڈلائز کیا گیا، یا جو آج کی گفتگو ہے، مجھے بتائیں عام آدمی کیا کہے گا؟ عام آدمی ان کے اثرات لے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر سپریم کورٹ اپنی عزت نہیں کرا سکتا تو لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا جو محافظ واحد ہے وہ کورٹ ہے. اگر تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تو پھر اس کا جو امپیکٹ آتا ہے اوورال وہ خرابی کی طرف جائے گا. اور ایک بات صرف کر کے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تھا تاکہ ہم الیکشن سے بھاگ سکیں اور ایمرجنسی کی طرف جا سکیں، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ کرائی گئی تھی. یہ مینیپولیٹڈ تھا. بہت اچھی بات ہے اگر انہوں نے کیا، لیکن جن لوگوں نے آج بھی یہ تنقید کی ہے، مجھے یہ بتائیں، سپریم کورٹ میں جدون صاحب بیٹھے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل، یہ بھی پیش ہوئے کل، مجھے بتا دیں کوئی ایک سنگل لفظ بتائیں جو انہوں نے غلط آرڈر کیا ہے. انہوں نے ریورس کی ہے. عدالت میں جائیں، عدالت میں پہنچنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے.
Access to justice is the basic fundamental right of every اچھا citizen of let me go to Pakistan. جدون صاحب آپ دیکھیے آپ کی ریپوٹیشن بھی ہے یور بین اے پریکٹسنگ لائر آپ یہ آپ کا آگے پورا کریئر ہے مجھے بتائیے کہ یہ جو آج کہا گیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور جو یہ ٹویٹس آئے تو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کیا کوئی ان کے ساتھ ایک حکومت اپنا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا رہی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ نے جنازہ نکال دیا یہ تو ہمیں معلوم ہے پارلیمان میں ایک اور چیف جسٹس صاحب میں تو ایک بہت سخت یعنی کہ جیسے کوئی فرنٹ کھلا ہوا ہے تو یہ کیا آج ہم جو سن رہے ہیں چیزیں جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب کو یہ ڈی نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں اس طرح کی بات کون کرتا ہے ادروائز اور شہباز شریف صاحب تو بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں وہ تو ان کی ایک ریپوٹیشن ہے کہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں جی دیکھیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کورٹ کے اندر والی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو اگر آپ عمران خان کی سنیں یا جس بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف کوئی تھوڑا بہت وہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف فیصلہ آتا ہے یا میرے حق میں نہیں آتا یا میرٹ پہ ایون نہیں آتا تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اب یہ ان کے اگر آپ دیکھیں تو کہہ رہے تھے کہ جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے خلاف فیصلہ دیں باہر نکل کے ہم دیکھیں گے آپ باہر نکل کے دیکھیں پھر انہوں نے بڑے للکارا ہے یہ آج بھی جو توشہ خانہ کا کیس تھا دلاور ہمایون کے ساتھ انہوں نے کیا بیہیویئر کیا یہ پوچھیں شعیب حسین صاحب وہاں پہ نہیں تھے ان کو وکیلوں نے اس کے جھگڑا کیا کہا جی آپ ہمارا کیس سنیں نا آپ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے یہ نہیں اب جو بھی کیس یقین کریں میرٹ پہ آتا ہے نا عمران خان کا یہ ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ پہ میں لانا چاہتا ہوں وہ اس کو نہیں چلنے دے گا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں میں ریزن کے ساتھ بات کروں فارن فنڈنگ کیس 8 سال تک ان کو نہیں چلنے دیا ہے یہ جب سے فارن فنڈنگ کیس آگے سٹارٹ ہوتا تھا انہوں نے ایسی کی تیاسی کر دی الیکشن کمیشن کے چیئرمین ممبرز یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جو بھی پولیٹیکل لیڈر میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں جو کسی کورٹ کی انسلٹ کرتا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے ایسے الفاظ جو ہے کسی چیف جسٹس کے لیے کسی جج کے لیے لیکن اپنے گروبان میں پہلے جھانکنا چاہیے کہ یہ آپ ایک لیڈر کو فرشتہ بنائیں دوسرے کہیں وہ یہ کام کر رہا ہے آپ نے ایک پیراگراف بیلنس دیکھنا ہے جتنی انسلٹ پی ٹی آئی نے کورٹوں کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں اس دن ہمایون دلاور جج کو انہوں نے اتنی باتیں کی ہیں